کیا میں آپ سے بیان کروں جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور مولا علی کا گھر دیکھا ہے تو سب سے پہلے جدھر سے داخل ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا کمرہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے، تو بتاتے ہیں قدام یہ وہ تخت ہے جس پر بیٹوں نے حسن اور حسین نے علی کو کفن پہنایا۔ یہاں جنازہ تیار ہوا، جب علی کا جنازہ تیار ہو چکا بیٹیاں آئیں، اور بارہا میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ کو اپنی بیٹی فاطمہ پر بہت ناز تھا، صرف اس لیے کہ میرا جنازہ سونا نہیں رہے گا، زہرا آ کے میری میت پہ روئیں گی۔ علی کا فقر کیا کہنا، جب 18 بیٹیوں نے جنازے کو گھیر لیا اور ایک پکار ہوئی بابا الوداع، جملہ میں یہی کہتا ہوں رسول اللہ خوش قسمت تھے، بیٹی نے جنازے کو رخصت کیا زہرا جیسی رونے والی، علی خوش قسمت تھے 18 بیٹیوں نے جنازے کو الوداع کہا، امام حسن خوش قسمت تھے 18 بہنوں نے بھائی کا ماتم کر کے جنازہ اٹھایا، مگر آئے حسین جنازہ تھا رونے والا کوئی نہ تھا، اور اگر بہن نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا کے رونا چاہا تو کتابوں میں لکھا شمر نے زینب کو اتنے تازیانے مارے کہ جنازے سے کھینچ کے ہٹائے۔ تم سلامت رہو اس اذان رونے والوں، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جنازہ تیار ہوا، علی نے وصیت کر دی تھی، جو علی نے وصیت کی تھی امام حسن اس طرح عمل کرتے گئے۔ صبح ہو رہی تھی کہ جنازہ گھر سے باہر آیا، جنازہ گھر سے باہر آیا، علی نے کہا تھا حسن اور حسین صرف تم جنازے کو کاندھا دینا، آگے حسن ہو ایک طرف حسین ہو اور پیچھے سے جنازہ جبریل اور میکائیل اٹھائیں گے، ایک طرف جبریل ہوں گے ایک طرف میکائیل ہوں گے، اور کوئی میرے تابوت کو کاندھا نہ دے۔ تو لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ پیچھے سے جنازہ اٹھا ہوا تھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، یہ میرے مولا کا معجزہ۔ کوفے والے دیکھ رہے تھے کہ آگے دونوں شہزادے جنازہ لے کے چل رہے تھے، کہتے ہیں جیسے ہی جنازہ باہر آیا بیواؤں کے رونے کا غل اٹھا، اے میرے مددگار، اے میرے خبرگیری کرنے والے، اب ہم کو کون روٹی دے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے جنازے کے ساتھ روتے چلے، ارے ہم یتیموں کی خبرگیری اب کون کرے گا؟ اب کون آ کے شفقت کا ہاتھ ہم پر رکھے گا؟ بڑا گریا تھا، بڑا مجمع تھا، جنازہ چلتا گیا، جدھر جدھر سے علی کا جنازہ گزرتا راستے میں جو درخت آتے شاخیں جھکتی جاتی اور سلامی دیتی جاتی، یہاں تک کہ مسجد حنانہ کے سامنے جب جنازہ آیا تو محراب مسجد اور دیوار سلامی کے لیے جھک گئی، علی کا جنازہ ہے، علی کا جنازہ ہے۔ اب تک وہ دیوار حنانہ کی جھکی ہوئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ علی کے جنازے کے استقبال میں یہ دیوار جھکی تھی۔ جنازہ نجف کی طرف چلا، چونکہ علی بتا چکے تھے جیسے ہی نجف کی بلندی پر جنازہ لے کر سب چڑھنے لگے، سامنے سے ان دو آدمی آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر پہ ان کے خاک پڑی تھی اور وہ روتے ہوئے آ رہے تھے۔ دونوں نے آتے ہی کہا حسن اور حسین سے، لاؤ علی کا جنازہ مجھے دے دو، لاؤ علی کا جنازہ مجھے دے دو۔ ایک بار آگے بڑھ کر پوچھا کسی نے، آپ لوگ کون ہیں؟ آواز آئی، ہم آدم ہیں، یہ نوح ہیں، ہم یہی ہیں، ہم یہی ہیں، ہم کو دے دو علی کا جنازہ۔
امام حسن نے آواز دی کہ بابا نے منع کیا ہے کہ جنازہ کسی کو نہیں دینا، کوئی بھی جنازہ مانگے تو جنازہ نہیں دینا، اس سے کہ بابا نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ علی کا جنازہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حسن کو معلوم ہے، ایک بار قبر کے قریب آئے، صرف مٹی ہٹائی گئی، پتھر نکلا، اس پہ لکھا تھا یہ داماد پیغمبر کی قبر ہے، اس کو آدم اور نوح نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور وہی اس کے پہلو میں ہے، یہیں پر علی کو دفن کیا جائے گا۔ حسن نے پتھر کو ہٹایا، حسن اور حسین نے مل کر علی کا جنازہ اٹھایا، جیسے ہی جنازہ لے کر قبر کی طرف آئے، چاہتے تھے کہ قبر میں اتارے، اب جو جھک کر دیکھا تو مولا علی قبر میں بیٹھے تھے۔ ایک بار علی نے آواز دی، میرے بچوں لاؤ میرا جنازہ لاؤ۔ علی کے ہاتھ پر علی کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ حیران نہ ہوا کرو، مظہر العجائب ہیں، مظہر العجائب ہیں، ہمیں تو حیرت نہیں ہوتی، ہر سال ہم پڑھتے ہیں۔ علی نے اپنے ہاتھ میں اپنا جنازہ لیا اور قبر میں رکھ دیا۔ مظہر العجائب نے، حسن نے قبر کو بند کیا، قبر بند ہو گئی، قبر بن چکی، قبر بنا کر اب جو چلے تو کہتے یوں جیسے فوج اپنے بادشاہ کو دفن کر کے پھرے، جیسے رعایا اپنے بادشاہ کو دفن کر کے پھرے۔ نجف کی پہاڑی سے سر کو جھکائے، سر پہ خاک، سب خاموش چلے جاتے تھے، سب خاموش چلے جاتے تھے۔ ایسے میں چلتے چلتے ایک بار کانوں میں سب کے کسی کے رونے کی آواز آئی، بہت نہیں، بہت ضعیف آواز تھی۔ حسن کے قدم ادھر مڑ گئے، سب سے کہا حسن نے آؤ میرے ساتھ، کوئی مظلوم رو رہا ہے، یہ تو گھرانہ ہی وہ ہے جو مظلوم کی آواز کو سن نہیں سکتا۔ چلتے چلتے آگے بڑھے، دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک بیمار، ایک لاغر، ایک اندھا اپاہج شخص پڑا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ حسن وہیں بیٹھ گئے، اس کے پاس، اسی کے پاس بیٹھ گئے۔ رحیم کا بیٹا ہے، کریم کا نواسا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر بابا کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں تو مظلوم کو چھوڑ کے بڑھ جائیں۔ اس کے شانے پہ ہاتھ پھیرا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بھائی تو اپاہج ہے، تو اندھا ہے، کیوں روتا ہے؟ کیا تجھے شہر لے چلوں؟ کہا شہر جا کے کیا کروں گا، رو تو اس لیے رہا ہوں دنیا میں میرا ایک ہی دوست تھا، وہی تو میرے پاس آتا تھا۔ کہا کچھ عطا پتا بتا، کہا بس کیا بتاؤں، وہی آتا میرے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھتا، اپنے ہاتھ سے روٹی کے نوالے بنا بنا کے مجھے کھانا کھلاتا، میرا سر دباتا، میرے ہاتھوں کو دباتا، میرے پیر دباتا، مجھے آرام دیتا۔ کہا تو کہاں ہے تمہارا دوست؟ کہا کیا بتائیں، اسی لیے تو رو رہے، آج تیسرا دن ہے میرا وہ دوست نہیں آیا، جانے کیوں روٹ گیا ہے، پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گیا، کہاں ہے میرا دوست، کیوں نہیں آیا؟ امام حسن نے کہا بھائی کوئی پہچان بتا دے تاکہ ہم تیرے دوست کو ڈھونڈ لائیں۔ کہا میں تو اندھا ہوں، میرے پاس کوئی پہچان نہیں، میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہاں ایک پہچان تمہیں بتاتے ہیں، جب سے تم آئے ہو ہمیں پہچان مل گئی، جب سے تم آئے ہو ہمیں پہچان مل گئی، اس کی آواز بالکل تمہاری آواز جیسی تھی۔ ایک بار رو کر کہا بھائی وہ میرا بابا علی تھا، اسے دفن کر کے آ رہے۔ بس ہو گئی تقریر، آخری دو جملے، ہو گئی تقریر۔ کہا آپ کے بابا تھے؟ کہاں؟ علی امام وقت، خلیفہ وقت، اور رویا۔ کہا عرب کا بادشاہ ہمیں روٹی کھلا، ہمارا سر دبا، کہا ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم پر ایک احسان کرو، ہم کو اٹھا کے اس کی قبر پر لے چلو۔ سارے بنی ہاشم قبر علی پہ لائے،
ایک بار اپنے آپ کو قبر پہ گرایا اور پکار کر کہا میرے دوست اب میرے جینے کا کیا فائدہ، جہاں تم گئے مجھ کو بھی بلا لو۔ تو روح پرواز کر گئی، وہیں اس کی قبر بنی۔ شاید علی کی قبر کا پہلا زائر ہے، وہ بھی نجف میں ہی دفن ہو گیا۔ تقریر ہو گئی۔ میرے نوجوان بھائی، میرے دوست واقف ہوں گے کہ انٹرنیٹ پر بھی، موبائل ٹیلی فونوں میں بھی مستقل ایک معجزہ سب نے دیکھا کہ مسجد کوفہ کے سامنے علی کی ایک بیٹی کی قبر ہے، اس کا نام ہے خدیجہ بنت علی۔ یہ حضرت عباس کی سگی بہن ہیں، ام البنین کی بیٹی ہیں، 4 بھائی اور ایک بیٹی۔ جب علی کا انتقال ہوا تو خدیجہ کی عمر 5 برس تھی، 4.5 اور 5 برس، یہ علی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ آپ نے معجزہ دیکھا ہوگا کہ جو تصویر بن رہی تھی روضے سے کوئی برآمد ہوا اور کیمرے میں وہ تصویر آئی، لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عباس کی شبیہ ہے۔ اور اس میں حیرت نہ ہونا چاہیے، بھائی بہن کی قبر پہ آیا ہوگا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، عباس کو اپنی بہنوں سے بڑی محبت ہے، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے بھائی جو بہنوں سے محبت کرے۔ عباس تو پتہ نہیں کس خمیر سے عباس کا جسم بنا تھا کہ زینب کو ہمیشہ اپنی شہزادی کہا، قدموں میں بیٹھتے تھے، زانوں پہ قدم رکھ کے زینب اونٹ پہ سوار ہوتی تھی، زینب کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتے تھے۔ جب بھائی اتنا چاہے تو بہن کتنا چاہے گی، جس کا شجاع بھائی ہو تو بہنیں عباس کو کتنا چاہتی ہوں گی۔ لو گریہ کرو، ماتم کرو، تابوت لاؤ، سارے بنی ہاشم واپس آئے۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بھرا گھر ہو، جب جنازہ واپس نہیں آتا اور میت دفن ہو جاتی ہے اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کس طرح استقبال ہوتا ہے، زمانہ آپ نے دیکھا ہے۔ میں کیا بتاؤں، یہ گھرانہ تو آسمانی گھرانہ ہے۔ کہتے ہیں علی کے 12 بیٹے جب گھر میں داخل ہوئے تو دروازے پر بہنوں نے استقبال کیا اور رو رو کے بھائی سے لپٹ کے بہنیں کہتی تھی بابا کو دفن کر آئے۔ جملہ سنو گے رونے کے لیے، ارے میں کہوں علی کی بیٹیوں سے دفن کر کے تو آئے ہیں نا باپ کو، ارے کربلا میں تو کوئی قبر بنا کے واپس آنے والا بھی نہیں تھا، بلکہ خیمے جل رہے تھے۔ جو لوگ آ رہے تھے وہ خیمے جلا رہے تھے، لاشا تو دھوپ میں پڑا تھا، بے غسل و کفن حسین کا لاشا پڑا تھا۔ تقریر کے آخری جملوں سے میں قریب ہوتا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں 21 کی صبح علی دفن ہوئے، پورا دن گزرا گھر میں گریا، کسی طرف زینب غص تھی، کہیں رقیہ بے ہوش تھی، کہیں ام کلثوم ماتم کرتی تھیں۔ علی کی بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام سلمہ، ایک کا نام نفیسہ، ایک کا نام رملہ، یہ ساری بیٹیاں بابا کو یاد کر کر کے روتی۔ کون دلاسا دینے والا تھا؟ بھائی بہنوں کو سنبھال رہے تھے، لیکن کہتے ہیں علی کی سب سے چھوٹی بیٹی، ام البنین کی بیٹی، عباس کی بہن خدیجہ، جس کی قبر آج جنت مسجد کوفہ کے صدر دروازے کے سامنے مقبرہ بنا ہوا ہے، جو لوگ جائیں روزے کی زیارت کریں، چھوٹی سی قبر ہے بالکل علی کے گھر کے سامنے، یہ روزہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بچی بہت تڑپ تڑپ کے روئی، جب بھائی اس چھوٹی بہن کو سمجھاتے خدیجہ بنت علی کو، تو بچی صرف یہ کہتی، کبھی حسن سے کہتی، کبھی حسین سے کہتی، بھیا آپ کو تو معلوم ہے ہم سب سے چھوٹے تھے، اس لیے بابا ہم کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، بابا تو چلے گئے، آج کی رات میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ اب تقریر میں کر نہیں پا رہا،
آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے؟ کہتی 3 دن تک خدیجہ بنت علی تڑپ تڑپ کے روئی، تیسرے دن روتے روتے انتقال ہو گیا۔ 18 بھائیوں نے بہن کا جنازہ اٹھایا، گھر کے سامنے قبر بنائی۔ ارے میں کہوں گا خدیجہ بی بی لاشا اٹھانے والے تھے، سکینہ بی بی حسین چھوٹے تو قید خانے میں بابا کو پکار پکار کر سکینہ کہتی بابا آؤ میرے بابا، یا علی مولا حیدر مولا۔